کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ ہماری جدوجہد صرف نظر آنے والی چیزوں سے کہیں زیادہ گہری ہے؟ آج ہم خدا کے ہتھیار کے موضوع پر بات کریں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس غیر مری جنگ کی حقیقت کیا ہے اور ماخر کے مطابق اس میں لڑا کیسے جائے۔ تو یہ آیت یہ تو سیدھا سیدھا ایک بہت بڑی حقیقت ہمارے سامنے رکھتی ہے، یعنی ہماری اصل جنگ انسانوں سے، گوشت اور خون سے ہے ہی نہیں، بلکہ اندیکھی طاقتوں سے ہے جو اس دنیا پر اثر انداز ہو رہی ہیں۔ اور سچ پوچھیں تو یہی وہ خیال ہے جس کے ارد گرد آج کی ساری بات گھومے گی۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ اندیکھی جنگ یہ دکھتی کیسی ہے؟ اکثر ہوتا یہ ہے، اور ماخذ بھی یہی کہتا ہے، کہ ہم اپنی پریشانیوں کی وجہ ظاہری چیزوں کو سمجھتے ہیں، لیکن ان سب کے پیچھے ایک گہری روحانی حقیقت چھپی ہوئی ہے۔ ہم سب کی زندگی میں مشکلیں تو آتی ہی ہیں، ہے نا؟ لیکن کیا ہم نے کبھی رک کر یہ سوچا ہے کہ ان چیلنجز کی، ان پریشانیوں کی اصل جڑ وہ کیا ہے؟ کیا یہ صرف حالات کی خرابی ہے، قسمت کا کھیل ہے، یا پھر کچھ اور ہی معاملہ ہے؟ تو دیکھیں، یہاں دو بالکل الگ سوچ ہیں۔ ایک طرف عام طور پر ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ ہماری اپنی کمزوریاں ہیں یا بس حالات ہی خراب ہیں، لیکن دوسری طرف یہ ماخذ ایک بالکل مختلف تصویر دکھاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک فعال روحانی دشمن موجود ہے جو ایک اندیکھی جنگ میں مصروف ہے۔ اچھا، تو یہ روحانی جنگ، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ کوئی تلواروں اور بندوقوں کی لڑائی نہیں ہے، بلکہ یہ بری روحانی طاقتوں کے خلاف ایک لگاتار چلنے والی کشمکش ہے، اور ان کا سب سے بڑا ہتھیار وہ ہے دھوکہ اور آزمائش۔ اور یہاں ماخذ ایک بہت سنجیدہ بات کہتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ اگر ہم اس روحانی حقیقت کو ماننے سے انکار کر دیں تو یہ بالکل ایسا ہے جیسے کوئی جنگ کے میدان میں یہ سوچ کر چلا جائے کہ یہ تو بچوں کے کھیلنے کی جگہ ہے، اور ظاہر ہے اس کا نتیجہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر جنگ اصلی ہے تو پھر اس سے لڑنے کے لیے ہتھیار بھی تو ہوں گے نا۔ تو اب بات کرتے ہیں حل کی، یعنی وہ خاص سامان جو اس جنگ کے لیے ماخذ کے مطابق ہمیں دیا گیا ہے۔ تو یہ جو ہتھیاروں کی مثال ہے، یہ آئی کہاں سے؟ اصل میں پولس رسول نے اپنے وقت کے رومی سپاہی کی مثال دی تھی۔ اب ظاہر ہے اس زمانے کے لوگ تو ایک رومی سپاہی کو دیکھتے ہی سمجھ جاتے تھے کہ بات کیا ہو رہی ہے، اور یہ جاننا ہمارے لیے بھی ضروری ہے تاکہ ہم اس کی گہرائی کو سمجھ سکیں۔ تو یہ ہے وہ 6 ہتھیار۔ سب سے پہلے سچائی کا کمر بند، پھر راست بازی کا بکتر، پاؤں میں امن کی خوشخبری کے جوتے، ہاتھ میں ایمان کی ڈھال، سر پر نجات کا ہیلمٹ، اور آخر میں روح کی تلوار۔ تو آپ دیکھیں، ہر ایک چیز کسی نہ کسی روحانی خوبی کی علامت ہے، کچھ بچاؤ کے لیے، کچھ حملے کے لیے۔ اور یہاں ایک بہت اہم بات ہے۔ ماخذ کہتا ہے کہ ان ہتھیاروں کو پہننا کوئی آپشن نہیں ہے، کوئی مشورہ نہیں ہے، نہیں، یہ ایک حکم ہے، ایک ذمہ داری جسے ہم نظر انداز کر ہی نہیں سکتے۔ تو بات یہ نہیں ہے کہ ہتھیار موجود نہیں ہے۔ ماخذ کے مطابق مسئلہ ان کی فراہمی کا ہے ہی نہیں، اصل مسئلہ ہے انہیں روزانہ پہننے کا، اس حکم کو ماننے کا۔ یعنی اگر کوئی ناکامی ہوتی ہے تو ذمہ داری خود فرد پر آتی ہے۔ تو ٹھیک ہے، یہ دشمن ہے کون اور اس کا طریقہ واردات کیا ہے؟ اب ذرا اس کی چالوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ یہ طاقت سے زیادہ ہوشیاری اور دھوکے کا کھیل ہے۔ ماخذ میں ایک بڑی دلچسپ مثال دی گئی ہے پونزی اسکیم کی۔ آپ جانتے ہیں نا، وہ اسکیم جو بڑے بڑے منافع کا وعدہ کرتی ہے لیکن آخر میں سب کچھ ڈوب جاتا ہے۔ تو دشمن کی چالیں بھی بالکل ایسی ہیں، وعدے بڑے دل فریب ہوتے ہیں لیکن نتیجہ ہمیشہ تباہی۔ اچھا، اب دیکھتے ہیں کہ یہ دھوکہ کام کیسے کرتا ہے۔ ایک عام جھوٹ جو دماغ میں ڈالا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر خدا واقعی محبت کرتا تو میں آج اس تکلیف میں نہ ہوتا، ہے نا؟ لیکن اس کے مقابلے میں سچائی کیا ہے؟ ماخذ کہتا ہے کہ آزمائشیں اکثر ہماری بہتری کے لیے ہوتی ہیں اور خدا ان کے ذریعے ہمیں اور قریب لاتا ہے۔ تو دیکھیں کتنا بڑا فرق ہے سوچ میں۔ ایک اور چال دیکھیں، یہ خیال کہ ارے تھوڑا بہت گناہ کرنے میں کیا حرج ہے، کر لو۔ لیکن اس کے بالکل الٹ، سچائی یہ ہے کہ ایک ایماندار تو گناہ کے لیے مر چکا ہے۔ اسے گناہ کی غلامی میں نہیں بلکہ ایک نئی، ایک آزاد زندگی گزارنی چاہیے۔ اور یہ والا جھوٹ تو آج کل بہت عام ہے، بس اپنے دل کی سنو، جو تمہارا دل کہتا ہے وہی کرو۔
لیکن ماخذ اس کے بالکل برعکس ایک بات کہتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ اپنے آپ کو نہیں بلکہ یسوع کو فالو کرو۔ یہ دو بالکل الگ، بالکل مختلف راستے ہیں۔ تو یہ حملے ہوتے کہاں ہیں؟ کون سی جگہیں ہیں جو نشانے پر ہوتی ہیں؟ ماخذ کے مطابق 3 بڑے ٹارگٹس ہیں۔ پہلا ہمارا دل، تاکہ اسے خدا سے دور اور سخت کر دیا جائے۔ دوسرا ہمارا جسم، تاکہ اسے غلط کاموں میں ملوث کیا جائے۔ اور تیسرا ہماری زبان، تاکہ اس سے شکر کے بجائے گلے، شکوے اور منفی باتیں نکلیں۔ تو ٹھیک ہے، ہم نے مسئلہ سمجھ لیا، دشمن کی چالیں بھی دیکھ لیں، لیکن اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ہم کریں کیا؟ عملی طور پر ہمارا روز کا پلان کیا ہونا چاہیے؟ چلیں اب اس پر بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، ماخذ ہمیں روزانہ استعمال کے لیے 10 خاص دعائیں یا اعلانات بتاتا ہے، اور انہیں ایک بہت بنیادی اور اہم ہتھیار کہا گیا ہے۔ جیسے کہ یہ پہلا اعلان دیکھیں، خداوند تمہارے لیے جنگ کرے گا، تمہیں صرف خاموش رہنا ہے۔ یعنی یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ یہ جنگ ہمیں اکیلے نہیں لڑنی، خدا خود اس میں شامل ہے، ہمیں بس اس پر بھروسہ رکھنا ہے۔ یا پھر یہ اعلان دیکھیں، میں نے تمہیں اختیار دیا ہے کہ دشمن کی تمام طاقت پر غالب آؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایماندار کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ دشمن کی طاقت کا مقابلہ کر سکے، اور یہ اس کی اپنی طاقت نہیں بلکہ یہ اختیار خدا کی طرف سے ملا ہے۔ تو آخر میں جو سب سے بڑی حکمت عملی سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ جیت کا راستہ اپنی طاقت پر بھروسہ کرنے سے نہیں ملتا، بلکہ یسوع مسیح کا نام پکارنے اور اس اعلیٰ طاقت پر بھروسہ کرنے سے ملتا ہے۔ اور آخر میں یہ سوال ہم سب کے لیے ہے، یہ سب جاننے کے بعد اگلی صبح ہم اپنی زندگی کے لیے کیا اعلان